مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کے عطا چاہتا۔ کیوں نہیں وہ شخص جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ ہی کے اور وہ مخلص ہے، بس اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں کوئی ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں ایک کسوٹی اور ایک اصول و ضابطہ بیان فرمایا کہ جنت کے قابل، اللہ کی رضا کے قابل کون لوگ ہیں، کون ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہم جنت کے لائق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لائق ہیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار وہ ان کا حق بنے گا۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا شرط ہے، بس ایک بندہ یہودی رجسٹرڈ ہو جائے، یہودی سوسائٹی میں اس کا فرد بن جائے، اپنے آپ کو یہودی کلیئر کرارے تو بس یہ بندہ جنتی ہوگا۔ جب تک یہودیوں کی لسٹ میں فہرست میں اس کا شمار نہیں ہوگا، یہودی سوسائٹی کا فرد نہیں بنے گا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے عیسائی ہونا شرط ہے، جو بندہ عیسائی کمیونٹی کا فرد ہوگا، عیسائی معاشرے، عیسائی سوسائٹی کا فرد ہوگا، اپنے آپ کو عیسائی شمار کرا لے گا تو بس وہ جنت کے قابل ہوگا، اس کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے جو آیت نمبر 113 ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کی بھی نفی کرتے، یہودی کہتے تھے عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کی بھی نفی کرتے تھے، ایک دوسرے کے دین کو، نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، ایک دوسرے کی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کی تردید کی، فرمایا جنت میں جانے کے لیے کسی ایک سوسائٹی، کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک معاشرے کا فرد ہونا، اس میں اپنا شمار کرانا یہ ضروری یا کافی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک، بندہ اپنی مرضی چھوڑ کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، چاہے وہ کہلانے میں عیسائی کہلواتا ہے، یہودی کہلواتا ہے، مسلمان کہلواتا ہے، کچھ اور کہلواتا ہے، بس اس کے باطن کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنے تقاضے، اپنی خواہشات، اپنے احساسات، ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ بس میں وہ چاہتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے، میری وہ پسند ہے جو میرے اللہ کی پسند ہے، میں وہ کرتا ہوں جو میرا اللہ فرماتا ہے، میں اس سے رک جاتا ہوں جس سے میرا اللہ روکتا ہے۔ جس بندے کا مزاج، طبیعت یہ بن جائے کہ وہ اپنی من مانی، اپنی مرضی چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے، مسلمان کا معنی یہ تسلیم سپرد کرنے کو کہتے ہیں۔ مان لینا، دو مقابلہ کر رہے ہوں آپس میں، ایک ہاتھ کھڑے کر دلو جی میں نے اپنی شکست مان لی، تو اس کا مطلب اس نے اب اپنی شکست مان کے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیا۔ مسلمان کہتے ہی اسی کو ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں بھی تیرا، میرے بچے بھی تیرے، میرا مال بھی تیرا، میرا گھر بھی تیرا، جو میرا سو تیرا، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ جس کا یہ ذہن بن جائے، یہ مزاج بن جائے، اب وہ اپنی جان میں عمل کر رہا ہوگا تو چونکہ جان کو اللہ کی سمجھتا ہے تو وہاں بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوگا، مال میں عمل کر رہا ہوگا چونکہ مال کو اللہ کا سمجھتا ہے اس لیے وہاں بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوگا۔
اولاد اور گھر میں کر رہا ہوگا، چونکہ ان کو اللہ کا سمجھتا ہے، ان میں بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوگا۔ اب اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے گی اور یہی بندہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ اس معاملے میں ہو مخلص، صرف منہ کے بول نہ ہوں۔ منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، منہ سے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، منہ سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، منہ سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں اگر وہ بات نہیں اتری ہوئی تو پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسری شرط لگا دی وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ مخلص ہو، وہ موحد ہو، وہ اللہ ہی کا ہو۔ اور احسان کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے حدیث جبرائیل میں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے حال میں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو بنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کے سامنے نہیں ہوں، میں تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آج لوگ کیمرے کی آنکھ سے چور بھی ڈرتا ہے، ڈاکو بھی ڈرتا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے کیمرے میں آ جاؤں گا، ابو بعد میں پکڑیں گے، تو ایک دوسرے سے کیمرے کی آنکھ کی وجہ سے تو لحاظ رکھ جاتے ہیں، کیا اللہ کی آنکھ کا پتہ نہیں ہے؟ کیمرے کی آنکھ تو بجلی کی محتاج ہے، کیمرے کی آنکھ میں تو ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، کیمرے کی آنکھ میں تو مشینری میں خرابی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کی آنکھ میں تو کوئی بات ہے، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ گرفت بھی کر سکتا ہے، قوت والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین بھی وہ ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں مخلص ہو۔ اب جس بندے میں یہ دو باتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت کا حقدار ہے، یہ جنت کے قابل ہے۔ امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، شہری ہے تب بھی، دیہاتی ہے تب بھی، قریب کا ہے دور کا ہے، عربی ہے عجمی ہے، مرد ہے عورت ہے، جس بندے کے اندر یہ بات ہے، جس نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قالو، یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ شخص جو ہوگا یہودی یا عیسائی۔ یہودی کہتے تھے صرف وہ جنت میں جائے گا جو یہودی ہوگا، عیسائی کہتے تھے صرف وہ جنت میں جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ صرف ان کے دلوں کی باتیں ہیں، یہ اپنے من میں اپنے خیالات باندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے خیالی پلاؤ ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں ہیں، ایسا حقیقتاً نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے ان کو لاؤ تم اپنی کوئی دلیل، اگر تم سچے ہو کہ بھی یہودیوں کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی دلیل لے آؤ، عیسائیوں کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی دلیل لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو کوئی دلیل لاؤ، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ضرور جنت میں اور جائیں گے۔ جنت میں جانے کا ضابطہ یہودی ہونا نہیں ہے، عیسائی ہونا نہیں ہے، بلکہ فرمایا من اسلم وجہہ، جس نے بھی سپرد کر دیا اپنی ذات کو للہ، اللہ کے۔ من، اب من کے اندر عموم ہے، کوئی شخص ہو، سوسائٹی میں کچھ کہلواتا ہو، دنیا اس کو کچھ سمجھتی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا ہے کہ نہیں۔ من اسلم، جس نے بھی سپرد کر دیا وجہہ، اپنی ذات کو، اپنا رخ ہی اللہ کی طرف کر لیا۔ وجہ کا معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، وجہ کا معنی رخ بھی ہوتا ہے، اور وجہ کا معنی ذات بھی ہوتا ہے، وجہ اللہ، اللہ کی ذات۔ تو فرمایا من اسلم، جس نے سپرد کر دیا اپنی ذات کو للہ، اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ مخلص ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، اب اس کے لیے نمبر ایک، اس کا ثواب اس کا محفوظ ہے، موجود ہے، کہاں؟ عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔
اس کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب ذخیرہ ہے، بینک میں جمع ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک۔ اور دوسری بات ولا خوف علیہم، اس پر کوئی ڈر، کوئی اندیشہ زہر کا نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ مستقبل کے لیے غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی زہری ڈر و خوف، نہ دل کے لحاظ سے غم، اور نہ ہی اپنا ڈر، نہ ہی کسی اور کا ڈر، اس ہر لحاظ سے وہ مامون اور محفوظ ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔